اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ القرآن اور تشریح۔ انہوں نے تشریح کو انتہائی سادہ اسلوب میں بیان کیا ہے جس سے ہر مسلمان کو سمجھنے میں انتہائی آسانی ہے۔ ان سے پہلے آپ میری پچھلی ویڈیوز جس میں وحی کی حقیقت، مکی اور مدنی آیات وغیرہ بیان کی گئی ہیں وہ سن لیجئے تو آپ کو اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 21 سورہ بقرہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ آیت نمبر 22۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء وبناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ وہ پروردگار اوپر فرمایا گیا ہے کہ اے لوگوں، اس پروردگار کا عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور وہ پروردگار کون سا ہے؟ اب یہاں اس پروردگار کی نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ ان سب باتوں کو بیان کر کے بتایا جا رہا ہے۔ یہ دو آیتوں میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تو تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق، آسمان سے بارش برسانا، اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ کے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں کچھ کام، یعنی بت ان کے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور وہ بت اپنے اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے ظلم کی بات ہے۔ آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ یہاں اللہ رب العزت چیلنج کر رہے ہیں، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ یہاں یہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے تو کوئی ایک صورت ہی بنا لو۔ آگے چیلنج کیا گیا ہے کہ اس جیسی کوئی اور کتاب بنا لاؤ۔ یہاں اللہ نے محض ایک صورت کا چیلنج کیا ہے۔ آیت نمبر 24۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
اعدت للکافرین۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہیں کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ پچھلی آیات میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ جو کچھ لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کلام بنایا ہے۔ انہیں زبردست چیلنج دیا گیا کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم تو بہت فصیح و بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، پہلے چیلنج کیا پھر دعویٰ۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان اور ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سوکھ گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ بڑے بڑے شاعر اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی۔ آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، ابھی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو شک میں مبتلا تھے، اور اب وہ لوگ، ان لوگوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کی جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن میں جہاں پر بھی ایمان کا ذکر ہے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا ذکر ضرور ہے، یعنی جو ایمان لائیں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے۔ کلما رزقوا منها ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل۔ جب کبھی ان کو باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا۔ وَآتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں یہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں تو ملتا جلتا ہوگا۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں انہیں وقفوں سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں تو ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے اور جنتی انہیں دیکھ کے کہیں گے تو وہی پھل ہیں، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کئی زیادہ ہوگی، اور ان کے ہاں وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔